بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا کہانی آج انشاءاللہ سنیں گے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ تھے دونوں دریا کے شکاری اور وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب وہ مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں آ جاتی تھیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان جو بھائی تھا اس کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر ہی خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً اس مسلمان کی بیوی ایک دن اپنے مکان کی چھت پر گئی۔ اس کی نظر کافر کی بیوی پہ پڑی جو زیور اور بہترین لباس کے ساتھ آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر پر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر اس نے دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اتنی غمزدہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کو ماننے لگ جاؤ۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ تو کیسی یہ کفر کی باتیں کرتے ہیں؟ تو اس کی بیوی بولی کہ بس اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، تم مجھ سے باتیں نہ بناؤ، میں اب ایسے ننگی پولی نہیں رہ سکتی۔ خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنے اچھے اچھے زیورات اس نے پہنے ہوتے ہیں اور میرے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اس مرد نے دیکھا کہ میری عورت بہت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ گزر چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ سکون ہوا۔ صبح اٹھتے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی بولی، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے کام کرنے کی ایک شرط رکھی ہے۔ اور وہ بیوی بولی، وہ آخر بادشاہ کیا دے گا؟ بولا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کے عبادت میں مشغول رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس آدمی کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ تیسری صبح اٹھ کر اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کر یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی جب بیوی باہر نکلی، اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر تھا، بادشاہ کی مزدوری کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بات تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30 دن بھی مزدوری کرتا اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کر بازار میں گئی۔ سنار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس اشرفی کے بدلے اس کی رقم اس عورت کو ادا کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت پہ کیوں گئے، یعنی یہودی کی خدمت میں کیوں گئے؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں نے بادشاہ 2 جہاں کی خدمت کا حق
اپنے اوپر لازم نہ کیا کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مشغول رہ کر بقیہ زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ کے خزانے میں بے شک کوئی کمی نہیں۔ وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس کی دعاؤں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگرچہ بعض بنا پر کسی حکمت کی وجہ سے کوئی دیر ہو جاتی ہے، لیکن دیر سہی خدا تعالیٰ اسے نوازتا ضرور ہے۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، پر حال دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔